والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخليق فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تمہارے سینوں میں اسی طرح پرانا اور کمزور ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ایمان تمہارے سینوں میں اسی طرح پرانا اور کمزور ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو پھر ارسر نو نیا اور مستحکم کر دے. پھر اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ رب العزت تمہارے سینوں میں یہ ایمان ارسر نو نیا اور مستحکم کر دے. کپڑا پرانا ہو جاتا ہے فرمایا ایسا ایمان بھی کمزور اور بوسیدہ اور پرانا ہو جاتا ہے. جددوا ایمانکم اپنے ایمان کو نئے سرے سے تازہ کر لو. تازہ کر لو. یہ ایک حالت میں نہیں رہتا. ایک شخص آئے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا ایمان بوسیدہ ہے, کمزور ہے, پرانا ہو گیا ہے یا تازہ ہے, صحت مند ہے, قوت والا ہے اور اس میں توانائی موجود ہے. اس کے لیے کوئی پیمانہ معیار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھ سے کوئی خطا ہو جائے اور کوئی گناہ ہو جائے, زبان سے, آنکھ سے, کان سے, جسم کے کسی حصے سے تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے اور تو اس گناہ کے بعد پریشان ہو جائے, بے چین ہو جائے یہ کیوں ہو گیا, اور تیری پریشانی ایسی ہو کہ یہ تجھے بیٹھنے نہ دے, یہ علامت ہے اللہ نے تجھے صحت مند ایمان دے رکھا ہے. اللہ نے تجھے صحت مند ایمان دے رکھا ہے. اور اگر یہ کیفیت تیری زندگی میں نہیں ہے تو سمجھ لے تیرے سینے میں ایمان بوسیدہ ہو چکا ہے, پرانا ہو چکا ہے کہ تجھے پرواہ ہی نہیں ہے کہ حاکموں کے حاکم, بادشاہوں کے بادشاہ کی نافرمانی ہوئی ہے. تجھے احساس ہی نہیں ہے, تجھے اللہ کی ذات پہ ایمان نصیب کوئی نہیں, کوئی صحت مند ایمان نصیب نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا کہ یہ ایمان ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ لے کے آ گئے تو بس موت تک ویسے ہی رہے گا, ایسا نہیں ہے. یہ صحت مند ہوتا ہے, یہ بیمار ہوتا ہے, یہ کمزور ہوتا ہے, یہ بوسیدہ ہوتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے جسم کے کپڑوں کو دیکھ لو نا, وہ بھی تو پرانے ہوتے ہیں, وہ بھی تو بوسیدہ ہوتے ہیں. اسی بھی تم نئے تازہ کرتے ہو اور نئے کپڑے بناتے ہو, اور پھر اس کپڑوں کو تم بچاتے بھی تو ہو گندگیوں سے, گندگیوں سے, خرابیوں سے بچاتے بھی تو ہو. اسی طرح تمہارا ایمان بھی گناہوں سے, خطاؤں سے کمزور ہو جاتا ہے. تمہارا ایمان گناہوں سے, خطاؤں سے پرانا ہو جاتا ہے, اس پہ داغ دھبے آ جاتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جددوا ایمانکم. حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمانوں کی تجدید کر لیا کرو, اپنے ایمانوں کی تجدید کر لیا کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ ایمان کی تجدید کیسے کیا کرے, ایمان کی تجدید کیسے کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. اور اس کا مضمون, اس میں کا مفہوم حاجت روا کوئی نہیں ہے.
مشکل کشا کوئی نہیں ہے، معبود برحق کوئی نہیں ہے. ہاں، لا الہ الا اللہ، عبودیت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات. اس کو کثرت سے پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مشرک کی کلمہ نہیں پڑھتا تھا، کافر نہیں پڑھا کرتا تھا، اس لیے پتا تھا کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے زندگی بدلنا. کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے زندگی بدلنا، اس لیے وہ نہیں پڑھا کرتا تھا. اسے پتا تھا اس کلمے کا مضمون کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مقصد کیا ہے. لا الہ الا اللہ، کہ اب ایک کی مان کے چلنی ہے، بس اسی کو راضی کرنا ہے، اور اس کا حق ہے کہ اسے راضی کیا جائے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اپنی ایمانوں کو تازہ کرتے رہا کرو. تو بھئی الحمدللہ موسم آ رہا ہے، رمضان کا مبارک گھڑیاں آ رہی ہیں، اور یہ بہترین ماحول ملتا ہے، موسم ملتا ہے ایمان کو بڑھیا کرنے کا. لیکن ظاہر ہے رمضان بھی گزر جاتا ہے، ایمان پھر بھی بڑھیا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں. جہاں ہوتا ہے وہیں رہتا ہے، یا اس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. زہر بھی کھاتے ہیں، قوربے بھی کھاتے ہیں، گاؤ زبان اور طاقت کی دوائی بھی کھاتے ہیں، اور زہریلے جراثیم بھی جسم میں لیتے ہیں. تو ظاہر ہے صحت کہاں بننی ہے، صحت کہاں بننی ہے. یا بس اوقات آدمی قورمے کھاتا ہے، بریانیاں کھاتا ہے، اچھی غذائیں کھاتا ہے، لیکن اندر کینسر ہوتا ہے، کینسر. تو ظاہر ہے کہاں جسم بڑھے گا، کہاں خون بنے گا، کہاں جسم میں صحت آئے گی. کینسر جو ہے. تو اس لیے رمضان آتا ہے، غذائیں تو بڑیاں ملتی ہیں، ایمان کی، روح کی، ایمانیات کی بڑی طاقت ملتی ہے، لیکن اندر کینسر ہوتا ہے، کینسر گناہوں کا، اور وہ لگا بندہ ہے. اس گناہ کی کینسر کی نحوست ہوتی ہے کہ ایمان میں توانائی نہیں آتی، قوت نہیں آتی، جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی گزر جاتا ہے. تو ان زہریلے جراثیم کو ختم کرنا ہے، زہریلے جراثیم کو ختم کرنا ہے، اور گناہوں کے ان جراثیم سے احتیاط کرنی ہے، اپنے گھروں کو، اپنی زندگی کو محفوظ رکھنا ہے. پھر یہ اس ایمان سے اطمینان ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت ہم سبھی کو ان مبارک گھڑیوں میں صحت مند ایمان نصیب فرما دے، ایمان کی تازگی نصیب فرما دے، نیا ایمان نصیب فرمائے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہ